کسی امیدوار کی طرفداری نہ کرے اور کسی جماعت یا کسی امیدوار کی مخالفت نہ کرے. اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم صحافیوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس پورے انتخابی عمل کی ہم ایماندارانہ رپورٹنگ کریں اور کہیں ہماری رپورٹنگ میں یہ نظر نہ آئے جھکاؤ کسی ایک جماعت یا کسی ایک امیدوار کی طرف ہے. یہ وہ نقطہ ہے جو کہ نگران حکومتوں کا جو تصور ہے اور جو آزاد صحافت ہے ان کے درمیان ایک تال میل پیدا ہوتا ہے اور ان کے درمیان ایک مشترکہ گراؤنڈ جو ہے وہ تخلیق کرتا ہے. آپ کا کام خبر دینا ہے، لیکن یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ آپ خبر بن جائیں، اور کچھ خبریں بنی ہیں اور بڑی وہ دکھ دینے والی خبریں بنی ہیں. ایک کا ذکر کیا جان محمد مہر کا. جب یہ واقعہ ہوا اس وقت کچھ خبریں بنی ہیں اور بڑی وہ دکھ دینے والی خبریں کا ذکر کیا جان محمد مہر کا. جب یہ واقعہ ہوا اس وقت بھی میں نے بات کی تھی، کئی دفعہ میری وزیر اعلیٰ سندھ سے بات ہو چکی ہے. یہ بات اب قابل قبول نہیں ہے کہ جی وہ فلاں کچے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو فلاں جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو فلاں جگہ چھپے ہوئے ہیں. یہ ریاست اور حکومت کے لیے کوئی بہت زیادہ فخر کی بات نہیں ہے. اگر کوئی آپ کا نائب قاصد غائب اغوا ہو جائے، آپ کا کوئی پولیس آفیسر وہ اغوا ہو جائے، آپ کا کوئی ضلعی انتظامیہ کا فرد اغوا ہو جائے، تو تمام تر کوشش کے بعد آپ اس کو چھڑاتے ہیں کہ نہیں چھڑاتے ہیں؟ تو پھر صحافی جو ہے اس کا اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے قاتلوں کو پکڑنا حکومت کی اور ریاست کی ذمہ داری ہے. اور میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ جان محمد مہر، ہم شرمندہ ہیں کہ تیرے قاتل زندہ ہیں. میں پوری کوشش کروں گا ایک بار پھر کہ جو جان محمد مہر کے جو قاتل ہیں ان کو پکڑا جائے. جہاں تک بات ہے صحافیوں کے تحفظ کی، ایک ادارتی جو نوٹ تھا وہ تو میں نے دیا کہ جی ہم خود بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم خبر نہ بنیں، لیکن اس کے باوجود معلومات جو ہے وہ ایک طاقت ہے. وہ کبھی کسی کو فائدہ دیتی ہے اور کبھی ایک طرف کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف کو نقصان بھی دے رہی ہوتی ہے. اور جن کا نقصان ہوتا ہے وہ پھر وہ سندھی میں کہتے ہیں کام جی کاوڑ اکمکڑتے، جو کوا ہے اس کا غصہ بیچاری ٹڈی پہ ہوتا ہے. جو کمزور صحافی ہے پھر انہی پہ ان کا نزلہ گرتا ہے، کیونکہ طاقتور لوگوں پر وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نگران حکومت، اس کے ادارے اور چاروں صوبائی حکومتیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے تعاون سے اگر خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو ہم فوری طور پر عمل کریں. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ اگر کوئی میکینزم موجود نہیں ہے ارلی الرٹ کا اس طرح کے واقعے کی صورت میں، تو پھر ہم بنا لیں، کوئی ایسا سیٹ اپ بنا لیں. آج کے ڈیجیٹل ارینا میں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ جیسے ہی کوئی واقعہ ہو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ ایک صحافی تھے سوات کے یوسف زئی صاحب، وہ اتوار کا دن تھا، صبح 2 بجے یہ خبر ٹویٹر پہ آئی اور 4 بجے میں لاہور سے آ رہا تھا، اور اسی وقت میں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے، ہوم سیکرٹری سے، آئی جی پولیس سے بات کی، اور دوپہر تک وہ نوجوان جو ہے اماد، مجھے نام صحیح طرح سے یاد نہیں، یوسف زئی، وہ ہو گئے تھے. اس کے بعد ان سے بات بھی ہوئی. یہ تو ایک اچھی خبر ہوئی، لیکن ہمیں ہمیشہ کامیابی نہیں ہوتی، کبھی ناکامی بھی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم مل کر کوشش کریں گے آپ اور ہم، تو ہم ان خطرات کو کم کر سکتے ہیں. الیکشن کے حوالے سے جیسا کہ بٹ صاحب نے بتایا، اب کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. ہم تو شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، وہ ضرور پوری کریں گے. اور
आइन और कानून के तहत जो उनकी जिम्मेदारी थी वो पूरी कर रहे हैं। हल्का बंदियों का जो आखिरी जो मरहला है वो तेज़ी के साथ जारी है। तारीख आ चुकी है, उसके बाद किसी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये जो आने वाले इलेक्शन है उसमें लोगों तक हक़ाइक़ पहुँचाएँ, लोगों तक जो लोगों के मसाइल हैं उनको भी उजागर करें, ताकि जमातें और जो उम्मीदवार हैं वो लोगों के जो हकीकी मसाइल हैं उस पर वो कोई हल तजवीज़ करें, ताकि लोग जो है वो बेहतर फैसला कर सकें। आखिरी जो बात है जो भट्ट साहब ने की, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आप करोड़ों रुपए के बजट से आप चैनल बनाते हैं, आप मार्केट से लोग जो कि पहले से बरसरे रोज़गार है उनको आप लारे लपे देके और उनको जो मौजूदा उनकी तनख्वाह और प्रिविलेजेस है उनसे दुगना कई दफ़ा पेशकश करके उनको वहाँ से हटाते हैं और फिर 1-2 हफ्ते के बाद जो है वो आप उनको रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। ये इंसान जो है और ये जो वर्कर्स हैं ये इस लायक नहीं है कि आप उनके साथ जो है वो इस तरह से सलूक करें, और न आइन और कानून के तहत इसकी इजाज़त है। जो पैमरा तरमीमी एक्ट है उसके तहत मैकेनिज़्म बिल्कुल मौजूद है। हाल ही में कुछ वाक़यात हुए हैं जो मेरे इल्म में आए हैं। मैं भट्ट साहब से, PFUJ से और जो सहाफ़ती जो तंजीमें हैं और जो मुतासरा लोग हैं उनसे मैं कहूँगा कि वो तहरीरी तौर पर जो है वो बताएं कि उनके साथ क्या हुआ है, ताकि जो रेगुलेटर है चेयरमैन पैमरा और जो पैमरा अथॉरिटीज़ है उनके साथ मिलकर उनका एहतसाब करें, क्योंकि ये नहीं होगा कि आप जो मेहनत कश जो सहाफ़ी हैं उनके घरों के चूल्हे जो है वो बंद करें और हम निगरान हुकूमत जो है वो खामोशी से इसका तमाशा देखें। बहुत शुक्रिया सलीम साहब। आपकी निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी नेशनल प्रेस क्लब में सेमिनार